السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سافٹ اسٹیٹ، ہارڈ اسٹیٹ۔ اس حوالے سے بات ہوئی تھی، ایک پارلیمانی کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا تھا 18 مارچ کو، اور اس میں فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایک سخت، طاقتور یا مضبوط ریاست بنانے کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت سے یہ بحث مباحثہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ابھی 24 مارچ کو ایک اجلاس ہوا وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں، اور یہ اجلاس تھا ہارڈن دا اسٹیٹ کمیٹی، یعنی ریاست کو مزید طاقتور بنانے کے امور سے متعلق کمیٹی کا خصوصی اجلاس تھا۔ اس میں وزیر داخلہ کے علاوہ مختلف انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان یا ان کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ یہ دوسرا اجلاس تھا۔ ہارڈن دا اسٹیٹ کمیٹی اصل میں 28 جنوری کو قائم کی گئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ قرار دیا گیا تھا کہ ملک میں جتنی کوئی غیر قانونی سرگرمیاں ہوں، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد، انسانی اسمگلنگ، گداگروں کے لیے سخت سزائیں، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹائزیشن، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے یہ جو ایشوز ہیں ان پہ فوکس کر کے پاکستان میں رول آف لا، قانون کی عملداری کو زیادہ بہتر کیا جائے۔ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہارڈن دا اسٹیٹ، یعنی آپ رول آف لا کو یہاں پہ مضبوط کریں۔ اب ایک ایسی بحث ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے، ہمارے سابقہ سفیر ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ انہوں نے سفارت کاری کی، اور انہوں نے ایک تازہ ترین مضمون لکھا ہے روزنامہ ڈان میں، اور اس مضمون میں انہوں نے ایک نرم ریاست یا کمزور ریاست کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس طرح انہوں نے سویڈن کے ایک ماہر معاشیات تھے گنار میردال، ان کی ایک کتاب کا حوالہ دیا۔ اور گنار میردل سویڈش جو رائٹر ہیں، انہوں نے 1968 میں ایک ایشیائی ڈرامہ لکھا تھا، ایشیائی ڈرامے کے نام سے کتاب تھی، اور اس میں انہوں نے ناکام ریاست کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ کون سی عوامل ہیں جو ریاست کو ناکام بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ کمزور حکمرانی، مؤثر طور پر قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کی کمی، بدعنوانی، مؤثر منصوبہ بندی کا فقدان، اور عمومی سماجی اور سیاسی بے نظمی، یہ وہ عوامل ہیں جس کے باعث ریاست کمزور پڑتی ہے، سافٹ ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے بنیادی طور پہ جتنے بھی ایشیائی ممالک تھے اس کا ایک ذکر کیا تھا۔ اب اسی طرح ایک 2011 میں برطانیہ کے ایک پروفیسر ہیں، صاحب جرنلسٹ بھی ہیں، اناتول لیون، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان دا ہارڈ کنٹری۔ اس کا بھی ذکر ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے اپنے مضمون میں کیا، اور اناتول لیون نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک بڑا سخت ریزیلینٹ ملک ہے، اور اس میں البتہ یہ ضرور انہوں نے کہا تھا کہ قومی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم معاشی ترقی اور سماجی ترقی میں رکاوٹ ہے، اور پاکستان کی آج کی جو سیاسی حالت ہے جو اس نے بیان کی تھی، دونوں گنار میردل نے اور اناتول لیون نے، تو اس کا کچھ احاطہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے اپنے مضمون میں کچھ اس طرح بھی کیا کہ پیچیدہ سیاسی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے طاقت کے استعمال پر انحصار کوئی مضبوط یا سخت ریاست کا اشارہ نہیں ہے، یعنی طاقت کا استعمال کر کے آپ پیچیدہ سیاسی سماجی مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ جو فوجی یونٹی آف کمانڈ ہے، یعنی جو فوج کے اندر ایک یونٹی آف کمانڈ کا تصور ہوتا ہے، وہ کبھی بھی پیچیدہ تاریخی شناخت کے حوالے سے جو امور ہیں، طبقاتی تنازعات، وسائل کی تقسیم، سماجی، سیاسی اور ادارہ جاتی چیلنجوں کو حل نہیں کر سکتا، اور سخت بڑے پرانے جو پیچیدہ سیاسی سماجی چیلنجز ہیں یا نظام کی کمزوریاں ہیں، اس کا جواب طاقت کا استعمال نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست نرم کب ہوتی ہے، کمزور کب ہوتی ہے؟
تو اس حوالے سے ایک تاریخی واقعہ سابق سینیٹر سید مشاہد حسین نے حال ہی میں ایک بیان میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مئی 2011 میں اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد میں مارے جانے کے واقعے کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک اجلاس ہوا تھا بہت بڑا، اور اس میں ڈائریکٹر جنرل ISI سے یہ پوچھا گیا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں کیسے آ کر رہنے میں کامیاب ہوا۔ تو ڈائریکٹر جنرل ISI نے اس وقت جواب دیا کیونکہ پاکستان ایک نرم ریاست ہے جس کی سرحدیں بھی نرم ہیں، یعنی یہ کہ جس کا دل کرتا ہے وہ آ جاتا ہے، جہاں اس کا جی کرتا ہے آباد ہو جاتا ہے۔ ہماری تو جناب بہت ساری بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں، ہماری FIA بھی ہے، انٹیلیجنس بیورو بھی ہے، ISI بھی ہے، پھر بارڈر سیکیورٹی فورسز، لیویز، FC، یہ سب بھی موجود ہیں۔ پھر انٹیلیجنس بیورو کے اہلکار، ISI کے ملٹری انٹیلیجنس کے اہلکار تو پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اسامہ بن لادن کے حوالے سے یہ جواب دیا گیا کہ چونکہ ہماری سرحدیں نرم ہیں، ہماری ریاست نرم ہے، لہٰذا اس سافٹ سٹیٹ ہونے کی وجہ سے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آنے کا اور یہاں پہ اتنا طویل عرصہ چھپ کر گزارنے کا موقع بھی مل گیا۔ تو جناب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کمزور کب ہوتی ہے، ریاست نرم کب ہوتی ہے؟ اس کے مختلف مراحل ہیں، اس کے مختلف وجوہات ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ مصلحتوں کے تحت جب پرانے فیصلے فارغ کر کے پرانے فیصلوں کے تحت قرار دیے گئے مجرم کلیئر کر دیے جائیں اور ایوان ہائے اقتدار میں بٹھا دیے جائیں تو وہ بھی ریاست کو سافٹ کرنے کا، ریاست کو کمزور کرنے کی ایک کڑی ہوتا ہے۔ جب ریاستی ادارے جیسے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، کل کے کرپٹ بدعنوان قرار دیے گئے افراد کو کلین چٹ دے کر انہیں سینیٹر، ممبر قومی اسمبلی، وزیر اعظم، صدر بننے میں معاونت کرتے ہیں تو وہ بھی ریاست جو ہے اس کو کمزور کرنے کا، ریاست کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ پھر تضادات، یعنی ریاست اس وقت کمزور یا سافٹ ہوتی ہے جب فوج کے بارے میں PTI کے رہنما ہیں بشمول عمران خان کے اور پارٹی ورکرز کے، ان کے بارے میں وہ ان باتوں کی ان کو سزا دی جاتی ہے، ان باتوں کے لیے ان کو ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے جو باتیں کچھ عرصہ پہلے تک، مریم نواز وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے تک، نواز شریف پاکستان واپسی سے پہلے تک کرتے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان فوج کو بہت سارے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے ہیں۔ ابھی حالیہ بھی کئی اجلاسوں میں محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، ان سب نے باتیں کی ہیں بڑی کھل کے، اور یہ وہی باتیں تھیں جو نواز شریف نے لندن سے گوجرانوالہ میں اپنے پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، پتہ نہیں اب کس کی ویڈیوز ہیں، لیکن جب اب اس وقت ایک امتیازی سلوک جب ہوتا ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، نواز شریف، یہ سب اصل میں اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان سب نے وہی باتیں کی ہوئی ہیں جن باتوں کی سزا اس وقت اپوزیشن جماعت کو مل رہی ہے۔ ریاست اس وقت بھی کمزور ہوتی ہے، سافٹ سٹیٹ جس کو کہتے ہیں، جب پبلک مقامات پر، پارکوں میں، ان کے لیے جو مخصوص جگہیں ہیں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے، غیر قانونی مساجد، مدارس کی تعمیر کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ کراچی میں تو یہ ہوتا ہے، MKM والوں نے تو کمال ہی کر دیا تھا کہ سرکاری جگہوں پہ قبضے کر کے وہاں پہ شادی ہال بنا دیے تھے، اور جب تک وہ حکومت میں تھے کسی نے ان کو پوچھا بھی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے سپریم کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس کا، کہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں ان سے آپ جان چھڑائیں۔ اس طرح جب مخصوص مذہبی گروہ تنقید اور قانون سے بالاتر سرکاری سیاسی سرپرستی میں قانون کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں، جمعے کے خطبے دیکھ لیں آپ، پاکستان بھر میں خاص طور پہ پنجاب میں جس نوعیت کی اشتعال انگیز تقاریر ہوتی ہیں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے، اور وہ لاؤڈ سپیکر کی ایک کھلی خلاف ورزی ہے، یعنی لاؤڈ سپیکر ایکٹ 1965 جو پنجاب، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، بلوچستان میں لاگو ہے، اور اسلام آباد میں بھی
لاؤڈ سپیکر ایکٹ لاگو ہے، لیکن یہاں پہ اکثر مساجد میں صبح دوپہر شام راتوں کو بھی طویل طویل مجالس ہوتی ہیں، آس پاس شہری بے سکون ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر بھی انہوں نے فل والیوم پہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب اسلام آباد میں بیٹھ کے لال مسجد، جامع حفصہ کے لوگ روڈ بند کر دیتے ہیں، جو کہ حالیہ چند ہفتے پہلے یہ واقعات ہوئے، جب لال مسجد اور جامع حفصہ جو کہ دوبارہ تعمیر ہوئی ہے غیر قانونی طور پہ، اور اس کے بدلے حالانکہ جب 2007-8 کا واقعہ ہوا تھا لال مسجد کا آپریشن، اس کے بعد عدالتی کارروائی کے نتیجے میں جامع حفصہ کے لیے ایک متبادل پلاٹ بھی دیا گیا تھا۔ تو جب کسی ایک گروہ کو آپ قانون پامال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، آنکھیں موند لیتے ہیں، بلکہ سرکاری افسر وہاں پہ جا کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صرف لال مسجد نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری ایسی مساجد جو کہ اسلام آباد کے گرین ایریا میں تعمیر ہوئی ہیں، یہ سافٹ ریاست کی ایک نشانی ہے۔ یعنی جب آپ قانون کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کسی نے گھر غیر قانونی طور پہ پارک بنا دیا، پارک کی جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد مدرسہ بنا دیا، تو اسی کانٹیکس میں اگر آپ بات کریں کہ بلوچستان میں فرنٹیئر کانسٹیبلری یا بلکہ فرنٹیئر کور کے بہت سارے کئی ہزار دستے موجود ہیں، اور اس کے باوجود جو 11 مارچ کو جو واقعات ہوئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر مسلسل مختلف واقعات میں لوگ مارے گئے، تو سوال ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپریشن کی بھی باتیں ہونے لگیں۔ تو کیا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کی جو اگست 2006 میں شہادت یا ہلاکت ہوئی تھی، اس کے بعد سے تو بلوچستان مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور اس میں زیادہ شدت آئی ہے سی پیک کے منصوبے شروع ہونے کے بعد، جب سے گوادر میں بندرگاہ پہ کام ہوا اور وہاں پہ خصوصی انڈسٹریل زون بنا ہے۔ وہاں تو مسلسل ہارڈ پاور ریاست اپنی سختی کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی رہی ہے، اس کے باوجود ہر روز ناخوشگوار واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہارڈن دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو کیا اس سے ہم یہ اخذ کر لیں کہ وہ تمام تر سیکیورٹی انٹیلیجنس ادارے جن کا بنیادی کام 24 گھنٹے پاکستان کی سرحدوں کی، پاکستان کے اندر ملک دشمن گروہوں کی افراد پہ نظر رکھنا ہے، یعنی وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہمیں پھر خصوصی آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ خصوصی آپریشن کرنا بھی ہارڈ اسٹیٹ کی پہلے ہی ایک نشانی ہے، ایک اس کا اظہار ہے، اور سافٹ اسٹیٹ اس وقت ہوتی ہے جب قانون کی عملداری کمزور ہو۔ تو اس طرح ہم اگر دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں تیرا ضلع میں حال ہی میں کوئی 6-7 دن پہلے ایک خبر آئی کہ لشکر اسلام جو ایک ریڈیکل اسلامی گروپ ہے، انہوں نے وہاں پہ داڑھی منڈوانے پر پابندی لگا دی، اور ڈان اخبار کے مطابق جو لشکر اسلام کا کمانڈر ہے چمتو آفریدی، اس نے ایک اعلانیے، پبلک اعلانیے میں اور پھر پمفلٹ کے ذریعے جتنے بھی ہیئر سیلون تھے، جس کو نائی کی دکان آپ کہتے ہیں، وہاں پہ بار باغ کے علاقے میں انہوں نے یہ پمفلٹ تقسیم کیا، اعلانات کیے، دکانداروں کو خبردار کیا گیا کہ اگر آپ نے کسی کی داڑھی صاف کی تو پھر آپ کو بڑی کڑی سزا ملے گی۔ اس سے مجھے یاد آ گیا کہ 1998-99 میں بھی وزیرستان باجوڑ میں یہی ہوا تھا، جب طالبان افغانستان میں انہوں نے آپ کے قبضہ کر لیا تھا حکومت پہ، اس کا براہ راست اثر ہمارے تمام سرحدی علاقوں میں، جس کو سابقہ فاٹا کہتے ہیں، اس پہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہاں بھی وزیرستان تھا، باجوڑ تھا، دونوں وزیرستان، کرم، طالبان نے، مقامی جو طالبان تھے، انہوں نے پابندی لگا دی تھی سی ڈی میوزک کی شاپس پہ، انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ خواتین اسکول نہیں جائیں گی، پابندی لگ گئی تھی کہ آپ داڑھی نہیں صاف کریں گے۔ تو آج بھی اگر وہی ہو رہا ہے، حالانکہ تیرا اب باقاعدہ خیبر ضلع کا حصہ ہے، تو وہاں بھی اگر غیر ریاستی عناصر اپنی رٹ اس طرح منوا رہے ہیں تو پھر یہ ریاست کمزور ہے، حالانکہ وہاں تو فوج باقاعدہ موجود ہے۔ تو ہمیں یہ جو طاقت کا استعمال ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مضبوط ریاست محض طاقت سے آتی ہے تو پھر تو سوویت یونین نہ ٹوٹتا، اس حساب سے پھر افغانستان میں امن آ چکا ہوتا طالبان کے آنے سے پہلے،
کیونکہ وہاں بھی امریکی نیٹو افواج موجود تھی، خود مقامی فوج بھی موجود تھی. تو قصہ مختصر کہ صرف فوجی طاقت کے بل بوتے پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ریاست جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. اس کے لیے قانون کی عملداری بڑی ضروری ہے. اس کے لیے جو شہریوں کی عزت نفس ہے اس کا تحفظ بڑا ضروری ہے. ریاست کو ہارڈ بنانے کے لیے بنیادی طور پہ آپ کا جو آئینی قانونی فریم ورک ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. جو کچھ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، جس کا ذکر ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے اپنے مضمون میں بھی کیا، اناتول لیون نے 2011 میں اپنی کتاب میں کیا تھا، یہ تمام مظاہر جو ہیں وہ ایک سافٹ ریاست کے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے قانون کی عملداری، انصاف کی کمی، بدعنوانی جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں، اور احتساب کی کمی. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری ریاست سافٹ رہے گی. اور آپ جتنی مرضی فوج کی پولیس کی نفری لگا لیں، جتنی مرضی نئے قوانین لے آئیں، یہ ریاست یوں ہی سافٹ رہے گی. بہت بہت شکریہ.